شبر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شبر صاحب، اسد عمر، حفیظ شیخ اور اب ایک تیسرا نام پروبیبلی احمد اظہر، کیا وجہ بنی ان تینوں کی دونوں کی ناکامی کی؟ تیسرے تو بھی چارج سنبھال لیں گے۔ دیکھیں، وجہ یہ بنی کہ ہماری جو فائنینس منسٹری ہے نا جی، یہ صرف فائنینس کی مینیجری کر رہی ہے، مینس کیش کی کہ کتنا پیسہ آئے اور کتنے پیسے خرچ ہوئے۔ ان کے پاس پالیسی سائٹ پر کوئی پروگرام نہیں ہے، ان کے پاس نہیں، بلکہ بہت عرصے سے نہیں ہے۔ پرابلم جو آتی ہے ندیم صاحب وہ یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس اسپیس نہیں ہے اور پولیٹیکل انڈیورنس نہیں ہے کہ آپ بڑے فیصلے کرنے کے بعد اس پہ اسٹک کر کے اس کو امپلیمنٹ کرائیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں نے جب آپ مجھے 5,500 کے ساتھ لائے تو میں نے کہا کہ مجھے سیل ٹیکس کے اندر آئیڈینٹی کارڈ کی شرط کو لگانے دیں، میں دکانداروں کے ساتھ ہینڈل کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ مطلب تمام سب لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ دکانداروں کو ہینڈل نہیں کریں۔ میں نے جب تو میرا مقصد ہے، میں مثال اس لیے دی میں نے، آپ کے پاس یا تو کریکشن کا انڈیورنس ہے یا گروتھ کا انڈیورنس ہے۔ ہماری جو گروتھ اور کریکشن کا انڈیورنس ہے وہ آپس میں مل گیا ہے، اور ایک ہمیں کچھ تلخ فیصلے کرنے پڑیں گے، وہ ہم کرنے کو شاید تیار نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ پرابلم آتی رہے گی، اور بنیادی مسئلہ آپ چاہے جو مرضی کہیں، بنیادی مسئلہ پاکستان میں ٹیکس کا ہی ہے اور لیک آف ریسورسز کا ہے، نان ڈاکومنٹڈ اکنامی کا ہے۔ فائنینس آپ کے لیے شبر صاحب کیا اس میں کوئی رکاوٹ تھی؟ کیونکہ پرائم منسٹر نے تو آپ کو کمپلیٹ اونرشپ دی تھی، تو آپ پھر کیوں نہیں کر پائے؟ دیکھیں، رکاوٹ میری یہ تھی نا کہ میں نے آپ کو بتا دوں، جب میں نے CNIC کی شرط لگائی تھی تو اس کے بعد آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہونے والا تھا اور ٹریڈر کے ساتھ ہمیں ایگریمنٹ کرنا پڑا تھا، اور ہم نے POS اور ریٹیلر کے اوپر ہاتھ ڈالنا نہیں تھا۔ اور رکاوٹ یہ تھی کہ آپ بتائیے ندیم صاحب، کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں آج کہ دکانیں ایک ہفتے کے لیے بند ہو جائیں، 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں؟ دیکھیے ندیم صاحب، آپ ایک سائڈ آف پکچر دکھا رہے ہیں صرف، آپ یہ نہیں دکھا رہے کہ دکانداروں نے، جو ٹریڈر مافیا ہے، انہوں نے اس پاکستان میں کس طرح کا چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ تو یا تو آپ ہمیں ہاتھ ڈالنے کی اجازت دے دیں، یا پھر آپ ہم سے کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے کہ میں اس کو 1 منٹ میں وہ بھی نہیں کرنے دیتے اور یہاں بھی یہ کرنے دیتے۔ عمران خان بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہے آج جہاں پہ میں کھڑا ہوا تھا، کہ یا تو آپ اب اس کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ کیش اکنومی چلاتے رہیں گے تو پھر میں نے 3-4 آرٹیکل لکھے کہ مہنگائی کی وجہ نہ اسٹیٹ بینک ہے، نہ انفلیشن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جو کیش اتنا مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے اور جو آڑتیوں نے کیش ڈالا ہوا ہے مارکیٹ میں وہ مہنگائی کر رہا ہے۔ آپ اس کو مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔